تحقیر مساکین یعنی غریبوں اور مسکینوں کی تحقیر کرنا جو ان کی غربت یا مسکینی کی وجہ سے ہو، یہ تحقیر مساکین کہلاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، یہ آیت بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت عمار و خباب و بلال و صہیب و سلمان و سالم وغیرہ غریب صحابہ کرام کی غربت دیکھ کر ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں، نہ عالی نسب غیر ذی نسب کی، اور نہ تندرست اپاہج کی، نہ بینا یعنی دیکھنے والا اس کی جس کی آنکھ میں عیب ہو۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، نہ ہی اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے، تو مسلمان بھائی کو حقارت سے نہ دیکھو۔ حدیث پاک میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے۔ تو فقیروں اور مسکینوں سے ان کے فقر و مسکینی کے سبب نفرت کرنا یا انہیں حقیر جاننا، گھٹیا سمجھنا، یہ نہایت ہی مذموم و کبھی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا آپ کی بخشش آپ کے زہد و تقوی کی وجہ سے ہوئی کیا؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے حضرت سیدنا ابن سماک کی نصیحت کو قبول کیا۔ فقر یعنی غریبی کو اختیار کیا، اور فقراء یعنی غریب لوگوں سے محبت کی۔ اندازہ کریں آپ، غریبوں کی محبت تو نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کی غریبی کا، ان کی کمزوری کا، ان کا کسی چھوٹی قوم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو حقیر نہ جانے، گھٹیا نہ جانے، ان سے نفرت نہ کرے۔ کسی کے اندر عیب ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کہ آنکھیں نہیں ہیں یا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، یا مطلب ہے کہ کوئی غریب لگتا ہے تو اس کو حقارت اور تحقیر اور تذلیل اور اس انداز کے ساتھ بیہیو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ تو حسن سلوک کیا جائے، ان کی تو دلجوئی کا سامان کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یار مجھے اللہ نے نعمت عطا کیا۔ تو اس کے 4 اسباب و علاج بیان کیے۔ تحقیر مساکین یہ قابل تشویش مرض ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ جب پہلا سبب اس کا ہوتا ہے نا، یہ ہے غرور و تکبر، یہ بندہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تحقیر مساکین جیسے اس برے فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسے غریب اور مساکین لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر گھٹیا لگتے ہیں۔ اس کا علاج یہ کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کے مختلف احوال بنائے ہیں، کوئی امیر کبیر تو کوئی غریب و مسکین۔ میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ میری اس بری عادت کے سبب اگر خدا نہ خواستہ مجھے بھی غربت و تنگ دستی کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور دیگر لوگ میرے ساتھ یہی رویہ رکھیں تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ یہ غور کریں، غرور سے بچے، تکبر سے بچے۔ اور تحقیر مساکین کا دوسرا سبب ہے ظلم۔ غریب و مسکین افراد اپنی غربت اور مسکینی کی وجہ سے نہایت کمزور ہوتے ہیں، اسی لیے ان پر ظلم کر کے ان کی تحقیر کی جاتی ہے۔ اس کا علاج ہے کہ بندہ ہر مسکین کے ساتھ ظلم و تشدد سے بچتے ہوئے اچھا برتاؤ کرے، یہ ذہن میں رکھے کہ مظلوم کی بد دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا ایسے افراد کو تکالیف دے کر ان کی بد دعائیں لینے کی بجائے ان کی دلجوئی و خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تیسرا اس کا سبب ہے تحقیر مساکین کا یہ غربت۔ غربت کو عیب سمجھ کر مفلس و تنگ دست و مساکین افراد کو طنز اور طعنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو تعلق بناتے ہوئے کوئی آر محسوس کرتے ہیں، تو غربت کو عیب نہ سمجھا جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو تو مسلمانوں کے ساتھ جب وہ اچھا برتاؤ کرے۔ تحقیر مساکین کا چوتھا سبب طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہونا بھی ہے، کیونکہ بندہ جب طرح طرح کی آسائشوں بھری زندگی گزارتا ہے تو اس کی نظر میں وہی بہتر معیار زندگی بن جاتا ہے، لہٰذا جب وہ غریب و مساکین و نادار افراد کو دیکھتا ہے تو وہ اسے حقیر محسوس ہوتے ہیں، گھٹیا محسوس ہوتے ہیں۔
اس کا علاج یہ کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ سادہ زندگی گزارنے کی عادت بنائے، تاکہ غریب و مساکین حضرات کے طرز زندگی سے اس کی انسیت رہے اور وہ ان حضرات کی دل آزاری سے بھی بچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں اس برے اور قابل تشویش مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحقیر مساکین سے ہم بچیں اور ان غریبوں مسکینوں سے محبت کر کے ان کی دعائیں لیں۔